بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ٹی آئی کیس جیت کر بھی ہار رہی ہے، مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوگا، اور یہ جو نئے ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں، ایڈ ہاک ججز جو آ رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہوگا یا کیا اہمیت ہے، یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ حکومت بھاگ گئی ہے، جی ہاں، باقاعدہ دوڑ لگا دی ہے۔ پہلے اعلان کیا کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے لگے ہیں، آرٹیکل 6 کے مقدمے بنیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتائی گئی۔ لگا کہ حکومت کو شاید سوئے ہوئے ہوش آ گیا، لیکن وہ کیا ہوش آیا تھا اور وہ ہوش پھر کہاں گیا، پھر کیوں بھاگ گیا، تو یہ کہانی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے بھی پہلے اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، انتہائی افسوسناک واقعات۔ وہ جو عزم استحکام پاکستان کی بات ہو رہی تھی، اس میں کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف تھی کہ پاکستان میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ایک بھی انسانی جان کا سبسٹیوٹ نہیں ہوتا، اور ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سے واقعات نہیں ہیں، بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز والا واقعہ جو تھا وہ تو بڑا ہی خطرناک واقعہ تھا، بنو چھاونی والا، جس میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ وہ دیوار توڑ کر کینٹ ایریا میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، وہ نہیں داخل ہو سکے، مطلب انہیں وہاں پہ کاؤنٹر کیا گیا، انہیں روکا گیا وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ 8 شہری جو ہیں، 8 جوان جو ہیں فوج کے، وہ شہید ہو گئے بنو واقعے میں۔ دہشت گرد تو 10 کے 10 مارے گئے، ظاہر ہے وہ بڑا لمبا آپریشن ہوا، پھر ان کو کارنر کیا گیا، کارڈن آف ہوا سارا ایریا، اور یہ سب چیزیں ہوئیں، لیکن بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو آج صبح ہوا وہ ادھر تھا ڈی آئی خان میں، جہاں پہ کڑی شاموزئی علاقہ ہے، وہاں پہ رورل ہیلتھ سینٹر پہ، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جہاں 2 فوجی جوان اور 5 شہری شہید ہو گئے، اور 3 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تسلسل کے ساتھ آئے روز اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ بڑا ہی خوفناک ایلیمنٹ ہے۔ 2-3 اس کے ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں جو موقع پر موجود لوگ ہیں، جو فوجی، جو سپاہی، جو عام شہری، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، میرا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے اس بارے میں کہ ایک بھی انسانی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور اس کی حفاظت کرنا حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس دہشت گردی کے معاملات کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ آج وہ بنو میں ہوا ہے، ڈی آئی خان میں ہوا ہے، یہ دہشت گردی رکنے والی نہیں ہوتی۔ پھر یا تو اسے وہاں پر روک لیں، اور اگر یہ اسے موقع ملے گا یہ پورے ملک میں پھیلے گی، خدا نہ خواستہ ہر جگہ خطرہ ہوگا اس کے پھیلنے کا، اور سب لوگوں کی جانیں رسک پر ہوں گی۔ اور تیسرا اور بڑا اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل سینیریو میں کہ پاکستان کا کیا امپریشن بنتا ہے، کیا تصویر بنتی ہے۔ تو وہ جو ہم سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے جو مراحل ہیں وہ طے ہوں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آئے، ہم چاہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ آئے، یو اے ای سے انویسٹمنٹ آئے، جن سے بات چیت ہو چکی ہے، کچھ ایم او یوز بھی سائن ہو گئے ہیں، کافی سارے وہ باتیں آگے بڑھ گئی ہیں، وہ سب ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ کوئی بزنس مین، دنیا کا کوئی بزنس مین جو ہے وہ دہشت گردی کے شکار علاقوں میں جانے کو ترجیح نہیں دے گا۔ مطلب انہوں نے بزنس کرنا ہے نا، پیسے کمانے ہیں، تو پھر جو ممالک سیف ہیں، جہاں پر دہشت گردی کے مسائل نہیں ہیں، وہ وہاں کیوں نہ چلے جائیں؟ پھر پاکستان میں آنے کا انہیں کیا شوق ہے؟ تو اس کو فوری طور پہ جس طرح بھی ممکن ہے وہ عزم استحکام ہونا ہے، جو بھی کچھ ہونا ہے اس پہ ایفرٹ کریں، اور فوری اس پہ ایکشن لیں، اور یہ رکنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ابھی تک تمام تر اعلانات کے باوجود یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز بڑھ رہی ہے، یہ کنٹرول ہونے کے بجائے، کم ہونے کے بجائے آئے روز بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی طرف حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری طرف جناب، حکومت نے جو باتیں ہوئی تھی کہ دہشت گردی کے واقعات اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے واقعات، خاص طور پہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے، اس پہ ہم جو ہے کارروائی کریں گے، اور عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب اور قاسم سوری صاحب، ان پہ آرٹیکل 6 کے مقدمات چلیں گے، اور دیگر بھی معاملات، پاکستان کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی تھی، خطوط لکھے گئے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی خواہش جو تھی، ان ساری چیزوں کو بیس بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی۔ یہ بھی کل ہی کی تو بات ہے، عطا تارڑ صاحب نے جب یہ بات کی، فوری ری ایکشن آیا۔ خود نون لیگ میں لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا،
کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے نون لیگ کے اہم لوگ جو ہیں، خواجہ صاحب ہو گئے، خرم دستگیر صاحب ہو گئے، باقی لوگ جو تھے وہ کچھ لوگوں نے اس کی کھل کر اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، باقی خاموش تھے. اس کی سپورٹ میں کوئی نہیں سامنے آ رہا تھا. اتحادی جماعتوں میں پیپلز پارٹی نے فوراً ریئیکشن دیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اسی طرح دیگر پارٹیاں تھیں. اور فائنلی آج خود ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. تو پھر وہ جو جھک ماری گئی تھی وہ کس لیے تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ہر چیز کو نان سیریس طریقے سے کرتے ہوئے اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو ختم کر رہی ہے. 9 مئی کے واقعے کے لیے میں بار بار ذکر کرتا ہوں، دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوتا اور وہ لوگ ہیروز بن کر عوام کے سامنے موجود رہتے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی 9 مئی کرنے والوں کو ان کے خلاف کارروائی نہ کر کے، ان کے جو ماسٹر مائنڈز تھے، جو پلانرز تھے، ان سب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور انہیں مظلوم بنا کے، ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور حکومت ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، کچھ نہیں کرنے کو تیار. اچھا پھر کہتے کیا کریں؟ او بھائی یہ میں نے مشورہ دینا ہے تو پھر یہ پہلے فارغ کریں نا، یہ جو سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ان کی چھٹی کریں، پھر کسی اور کو لیں، پوچھ لیں جس کے پاس مشورہ ہے یا جس کے پاس کوئی ایکشن پلان ہے. وہ پھر میں ہوں، وہ آپ ہوں، کوئی بھی ہو، پھر اس سے بات کر لیں، جس کے پاس ہے اس کو موقع دے دیں. آپ جو بیٹھے ہوئے کر کیا رہے ہیں اس بارے میں؟ اور پھر اس طرح کی بونگیاں مارنے کی بات کہ اعلان کر کے وہ 9 مئی پہ جو صنم جاوید کی جو ویڈیوز ہیں، جو باقی لوگوں کے جو ویڈیوز ہیں، جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، اس سب یار کوئی ٹوکن سزا ہی دے دیتے. وہ جو شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں 2 سال کی سزا دیتے، ٹانگ دیتے چاہے، اور کوئی فیصلہ تو ہوتا، پتہ چلتا کہ یار یہ لوگوں نے جرم کیا تھا، یہ سزا ملی ہے. مطلب حیرت کی بات ہے کہ ہماری ایئر فورس کی ایئر بیس، جو کسی ملک کی دفاع کا ایک اہم وہ انسٹالیشن ہے، ایئر بیس جہاں پر ایئر فورس کے جہاز کھڑے ہوں گے، دیگر اسلحہ بھی ہوگا، دیگر چیزیں بھی ہوں گی، وہاں پہ ایئر فورس کے سپاہی آفیسرز وہ بھی سب ہوں گے. مطلب وہاں پر اٹیک ہوا ہے، ایئر فورس پر اٹیک ہوا ہے، ڈائریکٹ آپ کی آرمی انسٹالیشن پر اٹیک ہے. اچھا وہ یادگار شہداء پر تو کہہ دیتے ہیں، اس کی تو بات بنا لیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اٹیک ہے لیکن اس کو کہتے ہیں اس پہ کیا ہو گیا. اچھا چلے نہیں ہوا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا. ایئر فورس کی جو ایئر بیس ہے اس پر اٹیک بھی کچھ نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمارے قانون میں، آئین میں، ضابطوں میں، رولز میں کہیں کوئی سزا نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، خاموشی سے بیٹھے ہیں. اور آج تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا پٹھائی با دیا والا سین ہے. مطلب انہوں نے باقاعدہ بھاگنے والا اعلان کر دیا کہ ہمیں کیا جی، ہوتا رہے گا، اسی طرح چلتا رہے گا اور یہی لوگ ہیرو بن کے رہیں گے. مجھے ان کے پرسنلی ہیرو بننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے آپ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ایک جتھا بنائیں طاقتور سا اور آپ اس کے بعد حملہ کر دیں، جو مرضی کر دیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو پھر یہی کچھ تو وہ طالبان اور وہ دہشت گرد کر رہے ہیں، جس کی دو واقعات میں نے سنائے ہیں، بنو چھاونی والا اور ڈی آئی خان والا. پھر ٹھیک ہے، پھر سب لوگ جس کا جو دل کرے وہ آئے، اٹیک کرے، مارے، قبضہ کرے، جو مرضی کرے. یہی کچھ ہوگا پھر، کیونکہ حکومت تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، کہاں ہے، کون ہے، حکومت ہے کون. اتنے اہم ایشو پر حکومت کے اپنے لوگوں میں سے ان کی کوارڈینیشن کوئی نہیں تھی، ان کو کوئی بریفنگ نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ اعلان کرنے کے بعد خاموش ہو کے گھر جا کے بیٹھ گئے. سارا میڈیا، ظاہر ہے اس پہ ریاکشن آنا تھا نا. کل رات کا میڈیا ایک بندہ نہیں تھا ایسا جو بیٹھ کر یہ کہتا کہ جناب اس کی کیا وجہ ہے. اگر پارٹی پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہو رہا تھا یا ایسی کوئی بات ڈسکشن میں آئی تھی، کوئی لاجکس ہوں گی نا، اس کے پیچھے کوئی ریشنلز ہوں گے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی پروف ہوں گے، کوئی چیز جو وہ بتا رہے تھے بیٹھ کر ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، وہی چیزیں. کیا حکومتی کوئی رکن بیٹھا ہوا تھا جا کر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ ایک سنگل بندہ نہیں تھا موجود. کیا یہ حکومت ہے؟ کس بات کی حکومت ہے یہ؟ وہ عطا تارڑ کو قربانی کا بکرا بنا کے سامنے بٹھا کے اس سے کروا دی ہے ایک پریس کانفرنس، اور اس کے بعد کوئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی بندہ نہیں تھا. مطلب مس مینجمنٹ کی، نااہلی کی، نالائکی کی انتہا ہے حکومت کی ہے. ویسے حکومت خیر ہر چیز میں نالائق ہے، ہر چیز میں نااہل ہے. وہ جب ہم بجٹ بنانے کی بات کرتے ہیں، عوام پر بوجھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، ان کی نالائکی عیاں ہے، نظر آتی ہے. مجھے حکومت سے کوئی ہمدردی نہیں ایکسٹرا،
کہ میں کہوں کہ جی حکومت، او بھائی یہ ملک کا مسئلہ ہے، اس ملک کا، یہ میرا آپ کا، ہم 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. مجھے حکومت سے زیادہ اپنی فکر ہے، اس ملک کی فکر ہے، ان سب لوگوں کی فکر ہے مجھے. میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے. تو وہ حکومت، میں وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. میں ایک مرتبہ ٹریول کر رہا تھا پاکستان سے باہر، تو ابو ظہبی ایئرپورٹ پر مجھ سے آگے ایک صاحب جب وہ واک تھرو گیٹ سے گزرے، وہاں سے میری اگلی فلائٹ تھی، تو وہ پاکستانی، وہاں پر پاکستانی آپ کو پتہ ہے بہت ہوتے ہیں یو اے ای میں اور ایسے ملکوں میں، تو وہ اردو بولنے والے لوگ آس پاس اسٹاف میں بھی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. وہ صاحب اس واک تھرو گیٹ سے گزرے، وہ اس کی بیپ بج گئی، ٹوں ٹوں آواز آ گئی. اس کا مطلب کوئی چیز تھی، میٹل کی چیز کچھ ہوگی. انہوں نے اس کو واپس بلایا، اچھا اردو میں باتیں کرے حیرت انگیز. وہ واپس آیا، ان کا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. دوبارہ ایسے ایسے دیکھا، ان کی باڈی سرچ کی اور اسے دوبارہ گزارا. تو وہ پھر ٹو ٹو بولی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں، کوئی بات نہیں. اور میں نے کہا رکیں، ادھر آئے، شاباش. اور ان کے سیکورٹی والوں کو میں کہا اپنے کسی سینئر کو بلائیں. میں کہا آپ کیوں جانے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کو کیا مسئلہ؟ اور میں کہ میرا مسئلہ ہے، میں نے ان کے ساتھ 8 گھنٹے کی فلائٹ لینی ہے، جہاز میں نے بیٹھا ہونا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، کوئی چیز خطرناک ہے، یا تو آپ بتائیں کہ آپ کی یہ مشین جو ہے سسٹم غلط ہے، خراب ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ، وہ ہو سکتا ہے کوئی کوائن ہو، کوئی وہ پن ہو، کوئی چیز ہو، بٹ وہ چیک کرنی چاہیے. لیکن وہ کانسیپٹ جو ان کا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے 8 گھنٹے فلائی کرنا ہے، تو یہ اس پاکستان میں نے رہنا ہے، مجھے اس پاکستان کی فکر ہے. ان کو شاید نہ فکر ہو، مجھے پریشانی ہے کہ ہم کیسے رہیں گے. تو یہ ان چیزوں کو سنبھالیں، کوئی خیال کریں، کسی راستے پہ چلیں. دوسری طرف وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی والوں نے بڑا خوشیاں منا لی، اچھل لی ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ مل گئی ہیں، مجھے لگتا ہے ابھی نہیں ملی. اس کے بھی 2 جو ہیں اسپیکٹ سامنے آئیں گے. اس کا جو پارٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنا ہے. آئی تھنک 23 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلایا. اگر الیکشن کمیشن انہیں نوٹیفائی نہیں کرے تو ظاہر ہے پھر وہ ممبر نہیں ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے جو مخصوص نشستوں پر ہیں جو بھی لوگ. تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، وہ کتنا لٹک سکتا ہے معاملہ. الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہم نے غلط تشریح نہیں کی. اگر وہ اپنے بات پر سٹینڈ لیں تو وہ کتنی دیر وہاں معاملہ لٹکا رہے گا، اس کے بعد ان کے خلاف دوبارہ عدالت میں جایا جائے گا. یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا یہ فوراً ہو جائے. اچھا، اسی دوران میں ریویو پٹیشن بھی آ گئی ہے. ریویو میں بھی ممکن ہے معاملات کچھ تبدیل ہو جائیں. اور یہ جو نئے ججز آ رہے ہیں، بظاہر تو ظاہر ہے جو کورٹ میں پینڈنگ ہے مقدمات، ان کے حوالے سے ہے کہ مقدمات جلدی فارغ ہوں سپریم کورٹ سے بھی، اس حوالے سے ہے. اور یہ جینونلی ایسا ہی ہے، ہونا چاہیے. لیکن ان میں سے ایک جج صاحب نے تو انکار کر دیا آنے سے. جو 4 ججز کا پلان بنا تھا، جسٹس مشیر عالم صاحب نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لیا. اس کی وجہ ظاہر انہوں نے بتائی ہے کہ وہ اپنے ذاتی ان کے معاملات ہیں، کچھ وہ میڈیکل فیسلٹی بنا رہے ہیں، جس قسم کے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. باقی 2 ججز نے کنفرم کر دیا کہ وہ آ رہے ہیں. اور جو سب سے اہم رہ جاتے ہیں وہ جسٹس مقبول باقر ہیں. ان کی طرف سے ابھی کنفرمیشن نہیں آئی ہے، لیکن اگر وہ اس بات کا تصدیق کر دیں کہ وہ آ رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر صورتحال کافی مختلف بھی ہو سکتی ہے. جسٹس مقبول باقر جوڈیشری میں بڑی معروف اور معتبر اور بڑی جو ہوتا ہے نا ایک پاورفل اور انفلوئنس والے آدمی ہیں. اچھا، ان کے ظاہر ان کے اچھے تعلقات، ان کا جس قسم کا بھی سسٹم ہے، ان لوگوں سے بہت اچھے معاملات ہیں ان کے. تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے آنے سے بھی حکومتی سائڈ جو ہے وہ خوش ہوگی. باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہوگی. ہاں، میں وجہ یہی بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سارے ججز کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ جلدی ختم ہو. ظاہر ہے اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں نا، کلاسیفیکیشن ہوئی ہے. جو مثلا کرمنل کیسز کس نے دیکھنے ہیں، جن کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ سارے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. مختلف قسم کے مقدمات پہ ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے مقدمات ہیں. تو وہ ہمیں جو ججز چاہیے اس حوالے سے ان کی انڈکشن ہو رہی ہے. 3 اگر یہ آ جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر ایک اور بھی آ جائے تو، اور اس کے بعد پھر جب فل کورٹ ہو، جب بھی اس کے بعد کسی اور بڑے ایشو پر اگر فل کورٹ کی ضرورت محسوس ہو تو پھر فیصلے جو ہیں شاید اس سے مختلف آئیں جو آج سمجھا جا رہا ہے. ہماری خواہش وہی ہے کہ آئین، قانون، ضابطوں کے مطابق جو رولز ہیں، وہ جو آئین کی کتاب ہے اس کے مطابق سب لوگ چلیں. عدالتوں کو بھی اسی کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے. یہ آئین ری رائٹ کرنا اور ضمیر کے مطابق فیصلے اور اپنی سوچ کے مطابق فیصلے، ان سے پرہیز کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. شکریہ.